میر تقی میر کی تیسری غزل کے اشعار کی تشریح اس طرح ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نے دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی محرومی کا اظہار، اپنی عشق میں ناکامی کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ میں اپنی ناکام محبت میں ساری زندگی کوششیں کرتے رہا اور ہر کوشش، ہر ممکن کوشش میری تدبیر کے الٹ ہوتی رہی، یعنی الٹی ہو گئیں تدبیریں، یعنی میری تمام کوششیں سب الٹی ہوتی چلی گئیں، اور جس بیماری کا علاج، بیماری دل کا علاج ہم کرتے چلے گئے، اس کا علاج، اس کی دوا، اس کی تدبیر ہمیشہ اس کی الٹ ہوئی، اس کے برعکس ہوئی۔ دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا، اور بالآخر ہم اپنے انجام پر یعنی موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی فنا ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی اس بیماری دل نے، یعنی عشق کی بیماری نے ہمیں آخر انجام تک پہنچا دیا، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے اس سے عہدہ برا ہو جائے، اس سے درست ہو جائے، اس سے صحیح ہو جائے، اور اس میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ کامیابی ہمارے نصیب میں نہیں لکھی تھی، بلکہ ہمارے نصیب میں تو ہر تدبیر الٹی ہی لکھی ہوئی تھی۔ جتنی ہم کوششیں کرتے تھے وہ سب ناکام ہوتی چلی جاتی تھی۔ اس میں شاعر نے اپنی محرومی کا، عشق میں محرومی کا اظہار کیا ہے۔ رہتے جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں منہ، یعنی رات بہت سے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ شعر بہت خوب ہے، اور اس میں صنعت تضاد کا بہت خوبصورت استعمال میر تقی میر نے کیا ہے۔ جہاں جوانی لفظ استعمال کیا ہے دے جوانی، وہیں پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں، اس کا متضاد لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جوانی کو رات بتایا ہے، یہ تشبیہ کا علاقہ ہے، اور بڑھاپے کو صبح کہا ہے کہ زندگی کی جو صبح ہوتی ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے، جب انسان کی توانائی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بہرحال شاعر نے اس شعر کا مطلب اس انداز میں بیان کیا ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹی، جب جوانی کا، شباب کا، عین شباب کا زمانہ تھا، جس میں کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، وہ ہم نے عشق کی وجہ سے، اپنے محبوب کی جدائی کی وجہ سے رو رو کر کاٹ دی، اور اب جب ہم پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، ہمارے اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، ہم ضعیف ہو چکے ہیں، تو اب ہماری آنکھیں موننے کا وقت آ گیا ہے، یعنی محاورہ ہے آنکھیں موننا، یعنی اب موت کے منہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کی، یعنی پوری رات جب کہ ہمیں چین سے سونے کا وقت تھا، جوانی کا زمانہ تھا، وہ تو ہم نے رو رو کے محبوب کی یاد میں، اس کی جدائی کے اندر کاٹ دیا۔ اب صبح کا وقت، یعنی زندگی کی صبح ہونے جا رہی ہے، تو اب ہمارے آرام کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ شاعر نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ حرف نہیں جہاں بخشی میں اس کی، خوبی اپنی قسمت کی، ہم نے جو پہلے کہہ بھیجا، سو مرنے کا پیغام۔ شاعر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیشہ ہماری جان بخشنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہماری قسمت کی شومی قسمت ہے، یہ ہماری قسمت کی لاچاری ہے، محرومی ہے، کہ جس کو خوبی کہہ سکتا ہوں میں، کہ اس نے کبھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وفا نہیں کی، اور ہمارے محبوب نے تو ہمیں لاکھ طرح سے کوشش کی کہ ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں کو، ہمارے عشق میں ہونے والی نادانیوں کو وہ بخش دے، لیکن اس میں ہماری قسمت کا دخل رہا کہ یہ قسمت کی وجہ سے ہم اپنے عشق میں محرومی حاصل ہوتی رہی، اور اس میں ناکامیاب رہے،
کیونکہ ہم نے جو پہلے کہہ بھیجا سو مننے کا پیغام کیا۔ اب شاعر کا یہ کہنا کہ عاشق نے معشوق نے پہلے ہی یہ کہہ بھیجا تھا کہ بھئی تم اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے اور اس طرح سے عشق کے اندر کے راستے میں آپ اس طرح سے ان رویوں کو آپ چھوڑو گے نہیں تو آپ کو ہم نے یہ پیغام تو آپ کو اس کا انجام بھی بھگتنا ہوگا۔ اس نے تو پہلے ہی ہمیں کہہ بھیجا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی تھی، ہماری قسمت کی خوبی سمجھ لیجیے، بدقسمتی سمجھ لیجیے کہ ہم نہیں سمجھے اور بالآخر ہمیں موت کا جو ہے پیغام ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم مرنے کے در پر آ گئے۔ اللہ شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام۔ شاعر نے اس شعر میں کل جدا معنی بیان کیے ہیں، بالکل مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم اپنے عشق کے اندر اپنے محبوب کی عشق کے اندر بالکل معذور محض تھے، مجبور تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، یا ہمارے پاس وہ پاور نہیں تھا، وہ قدرت ہمیں حاصل نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو خود مختار کہہ سکتے اس کے اندر کہ ہم جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو برائے نام تھی سب چیزیں جو محبوب کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے تمہیں خود مختار بنا دیا ہے۔ لیکن یہ تو ہم مجبوروں کے اوپر یہ الزام ہے، تہمت ہے، تہمت کہتے ہیں الزام کو، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت مختاری کی، ہمارے مختاری ہونے کی یہ الزام ہے، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث و بدنام کیا۔ ارے جو کچھ ان کو کرنا ہوتا ہے وہ خود کرتے ہیں اور وہی احکامات صادر کرتے ہیں، ہمیں تو مجبور ہو کر ان کو سننا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے، یہی ہمارا مقدر ہے، کیونکہ سارے اختیارات جو ہیں وہ ہمارے سلب کیے ہوئے ہیں اور محبوب سلب کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے محبوب جو تمام اختیار رکھتا ہے وہ صرف کہنے کی حد تک ہے کہ وہ ہمیں خود مختار بناتا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہم تو عبث بیکار سے بدنام ہے دنیا کے اندر کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے شاعر نے اپنے محبوب سے گلہ و شکوہ کیا ہے، وہ کہا ہے کہ خود مختاری کی صرف آپ نے ہمیں سند دی ہوئی ہے، باقی اصل مختاری اصل اختیارات تو آپ ہی کے پاس ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔